ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے۔ وہ دورہ چین سے واپسی کے دوران طیارے میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. No, I mean, President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا دورہ چین انتہائی خوشگوار رہا۔ چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری کے معاہدے ہوئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ شمالی کوریا، جوہری ہتھیاروں میں کمی اور دیگر اہم امور پر بھی بات چیت کی، لیکن ٹیرف کے معاملے پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جلد چین امریکہ سے اربوں ڈالر کا سویابین خریدے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تائیوان کے معاملے پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ ایران سے متعلق گفتگو کے حوالے سے امریکی صدر نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، تاہم اگر ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل ہو جائے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند روز میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، ہم بھی مذاکرات کے لیے پرعزم ہیں، لیکن مذاکرات سنجیدگی پر مبنی ہونے چاہیے۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جارحیت ختم ہوگی تو آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر آئے گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ایران اور عمان مشترکہ نظام کے تحت آبنائے ہرمز کو سنبھالیں گے۔ The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course. We appreciate any country who has the ability to help, particularly China. And we know that Chinese have a good intention, so anything that can be done by them to help diplomacy would be welcomed by the Islamic Republic of Iran. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چین کے کاروباری وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت IBI بیجنگ یونائیٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی، صدر اور کنٹرولنگ شیئر ہولڈر چیان شاوجون کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا اور پاکستان چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر نہایت حوصلہ افزا ہے کہ IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا۔ پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیان شاوجون نے کہا کہ IBI ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے۔ ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر کا قیام اس ضمن میں انتہائی مثبت ثابت ہوگا اور پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو چین کی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوگی۔ وفد وزیر اعظم کے گزشتہ سال ستمبر میں دورہ بیجنگ کے دوران منعقدہ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کے تسلسل میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں پر سوار 31 افراد جن میں 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہری شامل ہیں، سنگاپور کے راستے بینکاک پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ تمام افراد آج رات خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچیں گے، جس کے بعد پاکستانی حکومت ایرانی شہریوں کو اپنے وطن روانہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم نے تعاون پر سنگاپور کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی حکومت پر اعتماد کرنے اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور تھائی لینڈ کی حکومت کا بھی سہولت فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں پاور سیکٹر کی 3 بڑی تقسیم کار کمپنیوں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کے نجکاری سمیت پاور سیکٹر کے اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے ٹرانزیکشن انسٹرکچر کی منظوری دیتے ہوئے ہر کمپنی کے 51 سے 100% شیئرز اور انتظامی کنٹرول نجی شعبے کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت بجلی کی تقسیم کے نظام میں بہتری، مالیاتی استحکام اور صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اصلاحات کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کی شمولیت سے بجلی کی فراہمی مزید مؤثر اور قابل اعتماد بنائی جا سکے گی۔ عوام کے لیے ایک اچھی خبر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہوئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کی بہترین سہولتیں میسر ہیں۔ ملاقات کا طریقہ کار عدالت میں طے ہو چکا ہے، لیکن ہر ملاقات کے بعد ریاست مخالف بیانیے کو ہوا دی جاتی ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بار بار وفاق پر چڑھائی اور اداروں پر حملے سیاسی رویہ نہیں، معاملات مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس صدر نشین سینیٹر شیری رحمان کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے بتایا کہ این ایچ اے نے ملک بھر میں 109 ٹول پلازا قائم کیے ہیں، جن سے حاصل ہونے والی آمدن سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر خرچ کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکر حیدرآباد روڈ منصوبے پر اسی سال کام شروع ہوگا۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ گوادر پورٹ اتھارٹی میں بلوچستان کی 50% نمائندگی ہے۔ موجودہ چیئرمین بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو باہمی اتفاق رائے سے حل کیا گیا۔ سینٹ میں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل بل اور خصوصی اقتصادی زونز ترمیمی بل 2026 منظور کر لیے گئے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جین مینول کے تحت تمام سہولتیں اور ملاقات کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور علاج کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ عدالت کی طرف سے مقرر کردہ فرینڈ آف دی کورٹ سلیمان صفدر نے بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور دی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وقفہ سوالات میں خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 716 ارب روپے ہے، جس سے 1 کروڑ سے زائد مستحق خاندانوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین میں پہلا پانڈا بانڈ جاری کر دیا۔ ابتدائی طور پر $250 ملین کے پانڈا بانڈز چینی کرنسی میں جاری کیے گئے۔ چین میں پانڈا بانڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بہتر، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بانڈ سے حاصل رقم پانی، توانائی اور صحت کے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ A real landmark for Pakistan. The successful debut issuance of Pakistan's Panda Bond in the People's Republic of China. This achievement is far more than the completion of a financial transaction. It marks the beginning of a new chapter in Pakistan's economic and financial engagement with China in the context of international capital markets. It reflects trust, partnership, innovation, financial collaboration, and our shared commitment to sustainable development and regional connectivity. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے دکانوں، ہوٹلز اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو 1 جون 2026 تک رات 8 بجے کی بندش سے استثناء دے دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ذیشان ملک نے کہا ہے کہ تاجر برادری کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ عید تک اوقات کار میں تبدیلی کی جائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر پاکستان کے خیر خواہ نہیں، ہمیں مل کر ان منفی عناصر کو شکست دینا ہوگی۔ کوئٹہ میں ہیلتھ سیکٹر کے 11 بڑے منصوبوں کی افتتاحی تقریب کی تفصیل جانتے ہیں وقار احمد سے۔ بلوچستان اور پاکستان کی ترقی اور عوام کی خدمت ملک دشمن قوتوں کے لیے سب سے بہترین جواب ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا، ملک دشمن منفی پروپیگنڈا عناصر نہ پاکستان نہ ہی بلوچستان کی ترقی کے خیر خواہ ہیں، ہمیں مل کر منفی قوتوں کو شکست دینا ہے۔ بہت سے مشکلات ہیں، بہت سے ایسپیکٹ سے، حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ہو یا ریاست ہو، ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مل کے سامنا کر رہے ہیں۔ And I have no doubt کہ اگر اسی طریقے سے آپ کا محنت جاری رہے گا، آپ مل کے کام کرتے رہیں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی، اور تمام جو نیگیٹو فورسز ہے،
جو نہ اس صوبہ کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اپنا صوبہ کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اپنا ملک کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان تمام قوتوں کو شکست دیں گے اور کامیابی ان کے ہوں گے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ تعلیم اور صحت دونوں سیکٹرز کا براہ راست تعلق عوامی فلاح سے ہے۔ مفت اور معیاری ہیلتھ کیئر سروس ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ماں اور بچے کی صحت اور یوتھ ڈیولپمنٹ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا منشور اور عزم ہے۔ محب وطن پاکستانی ہیں، وہ محب وطن بلوچستان کے شہری ہیں جو مشکل حالات میں بھی اپنے عوام کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ دوسرے بھی اسی طریقے سے اپنے ملک آئے، اپنے صوبے آئے اور یہاں اپنے عوام کی خدمت کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے خطاب میں نیو ٹراما سینٹر کوئٹہ کو شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان اور صوبے کی ترقی کے لیے مزید کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان کے جو ہمارے حالات ہیں وہ باقی پاکستان سے ذرا مختلف ہیں۔ اپوزیشن نے یہاں پر اپوزیشن کا رول ضرور پلے کیا ہے، لیکن جہاں جہاں بلوچستان کا انٹرسٹ آیا ہے آپ کے ویژن کے مطابق ہم نے ان کو ساتھ چلایا ہے۔ آئندہ بھی اس آپ کے ویژن کے مطابق اور آپ کی ہدایت کے مطابق اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ دورے میں 150 بیڈ ٹراما سینٹر کوئٹہ، بے نظیر ایمبولنس سروس، پیپلز ایئر ایمبولنس، 50 بیڈ باچا خان میموریل ہاسپٹل، 164 BHUs کی بحالی، سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس، چائلڈ لائف ایمرجنسی سروس، ویکسینیشن پروگرام، ٹی بی کے علاج کے لیے خصوصی مراکز، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ ڈیجیٹلائزیشن اور پیپلز ویلفیئر پروگرامز کے افتتاح بھی کیے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق نماز فجر ادا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد